افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا؟ عبث کے معنی بیکار، کیا تو ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ کیا تم اس بات کا خیال کرتے ہو؟ اللہ نے سوال کیا، اور آگے فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ، اور تم کو ہمارے طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ کیا تم اس بات کے خیال میں ہو، کیا تم اس بات کے گمان میں ہو کہ تمہیں اللہ نے بیکار پیدا کیا، تمہیں دوبارہ آنا نہیں ہے؟ ہمارے نوجوان نسل کو، نوجوان پیڑھی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے سے اسی بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، اب اللہ کے پاس دوبارہ جانا نہیں ہے، ہمیں اللہ کے پاس ہمارے اعمال کا حساب دینا نہیں ہے۔ ایسی زندگی ہماری آج چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان اللہ عز وجل لا يعجب من الشباب لیست له صبوۃ، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے خوش ہوتا ہے، ایسے نوجوان سے، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان سے خوش ہوتا ہے جس میں جوانی کی نادانی موجود نہ ہو۔ جوانی کے اندر کیے جانے والی نادانیاں، جوانی کے ایام میں کی جانے والی بےہودگیاں، جوانی کے ایام میں کیے جانے والے فحش کام، جوانی کے ایام میں کیے جانے والے غلط کام، ان تمام چیزوں سے جو نوجوان بچا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس میں جوانی کے نادانی موجود نہ ہو، جس میں جوانی میں کیے جانے والے غلط کام موجود نہ ہو، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ نَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کہ دنیا میں جو لوگ اپنے دوست کی بات کو مانتے ہوئے، اپنے دوست کے کام پہ کام کرتے ہوئے، اپنے دوست کے دن پر چلتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، ایسے مجرم لوگ اللہ کے دربار میں جب پیش کیے جائیں گے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے ہاتھوں کو زبان میں لیں گے، اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں میں رکھیں گے اور چبا کر کیا کہیں گے؟ کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور ساتھ میں کیا کہیں گے؟ یا ویلتا، افسوس میرے لیے، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے کاش فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ وہاں جانے کے بعد کہا جائے گا کہ میرا دوست جو تھا اس نے مجھے گمراہ کر دیا، میرے دوست نے مجھے بھٹکا دیا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو ساری مخلوقات کو روزی دینے والا ہے۔ ہر قسم کی چھوٹی بڑی بندگی اور عبادت اسی کے لیے خاص ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا ثانی ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے۔ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک اور مبرہ ہے۔ سبحان ما ذم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی دعوت اور اپنے پیغام کے ساتھ دنیا والوں کے جانب روانہ کیا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور جن کی نبوت و رسالت قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، جو اس کا مرکزی عنوان ہے، یہ عنوان ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ آج کے پرفتن دور میں اس عنوان کی کتنی زیادہ ضرورت تھی، اور اس کو سمجھتے ہوئے اس کے اسلامی حل کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ اس پرفتن دور میں مختلف قسم کے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں۔ ماں باپ کے لیے الگ چیلنج، اولاد کے لیے الگ چیلنج، بھائیوں کے لیے الگ چیلنج، بہنوں کے لیے الگ چیلنج، تعلیمی میدان میں الگ چیلنج، کاروباری میدان میں الگ چیلنج۔ الغرض ایسا کوئی جو ہے موڑ نہیں ہے جہاں پر ہمارے لیے کوئی چیلنج موجود نہ ہو۔ بے شمار چیلنجز، اور اس ساتھ ہی ساتھ جیسے جیسے زمانہ بیتتا جا رہا ہے یہ چیلنجز کے اندر مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسی مرکزی عنوان کے تحت میرا جو عنوان ہے، نوجوان نسل کی جو ہے بے مقصد زندگی اور گمراہی، اس سلسلے میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے مقصد کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا جہان کے اندر جتنی چیزوں کو بنایا ہے ان تمام کے پیچھے کوئی مقصد کار فرما ہے یا یوں ہی تمام چیزیں بنا دی گئی ہیں؟ ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دنیا جہان کے اندر بنائی جانے والی، پیدا کی جانے والی تمام چیزوں کی مقصد حیات کا تذکرہ بیان فرمایا۔ چاہے وہ آسمان کا معاملہ ہو، چاہے وہ زمین کا مسئلہ ہو، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ آسمان و زمین کے پیدائش کے ساتھ کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا مقصد کے ساتھ، بالحق، مقصد کے ساتھ۔ آسمان بلا مقصد پیدا نہیں کیا گیا، یہ زمین بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ ان دونوں کے پیدائش کے پیچھے اللہ رب العالمین کا مقصد کار فرما ہے۔
وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور ہر نفس کو جو ہے اس کے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، ہر چیز کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، ہم اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، روئے زمین کا ہر علاقہ ہم جہاں بھی جائیں ہمیں بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے پیچھے، ان پہاڑوں کے بنانے کے پیچھے اللہ رب العالمین کا مقصد موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ سکے۔ اگر اللہ رب العالمین زمین میں پہاڑوں کو کیلوں کی طرح نہ گاڑتا تو زمین ڈگمگا جاتی، انسان نہ یہاں پر گھر بنا سکتے، نہ یہاں پر چل سکتے، نہ یہاں پر بیٹھ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے زمین کے استقرار کے لیے، زمین کو ایک مقام پہ کھڑا کرنے کے لیے، زمین کو جامد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ تو پتہ یہ چلا آسمان بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، زمین بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، پہاڑ بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے۔ ان تمام چیزوں کی پیدائش کے پیچھے اللہ رب العالمین نے مقصد کو موجود رکھا ہے، اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، سورج اور چاند کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کے مقصد کو یہاں پر بیان کیا۔ یہ چیزیں بھی بلا مقصد پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ذات جس نے آسمان میں سورج کو چمکتا ہوا بنایا، چاند کو نورانی بنایا، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے منازل مقرر کر دیے، اس کی منزل اللہ تعالیٰ نے طے کر دی۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں اور گنتوں کی گنتی جو ہے اس کا حساب معلوم کر سکو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بلا مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ آسمان کی پیدائش، زمین کی پیدائش، پہاڑوں کی پیدائش، سورج کی پیدائش، چاند کی پیدائش، ان تمام چیزوں کی پیدائش کے پیچھے اللہ رب العالمین کا مقصد جو ہے کار فرما ہے۔ اسی طرح رات اور دن کا معاملہ آتا ہے، یہ رات ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، صدیوں سے یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے رات اور دن کے تعلق سے بیان فرمایا کہ ہم نے رات اور دن کو بنایا، یہ دونوں چیزیں ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ رات آتی ہے، دن کی روشنی ختم کر دیتی ہے، دن آتا ہے، رات کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے دن کو کیوں بنایا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا فضل، اس کی روزی تلاش کر سکو، اور وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تم مہینوں اور سالوں کی گنتی کا حساب کر سکو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر چیز کو جو ہے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ساری چیزوں کی پیدائش کے پیچھے اللہ رب العالمین کا مقصد موجود ہے اور کار فرما ہے۔ جب یہ تمام چیزیں جن کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اور قرآن مجید کی آیات سے، قرآن مجید کی تعلیمات سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین پر پائی جانے والی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ جب اللہ نے ان تمام چیزوں کو بنایا، ان کے مقصد کو بھی واضح کیا، تو کیا انسانوں کی پیدائش کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا انسان بلا مقصد پیدا کیا گیا؟ نوجوان نسل کی بے مقصد زندگی اسی پر آ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، تو انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید کی تعلیمات سے ہمیں آگے باتیں انشاءاللہ معلوم ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، جو ایمان والے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر یقین کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، ان بندوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور اسی طرح رات اور دن کی تبدیلی ہونے میں، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات آنے میں، اس میں نشانیاں ہیں عقل والے لوگوں کے لیے۔ اور آگے فرمایا الذین یذکرون اللہ، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، اور وہ لوگ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، تو ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اہل ایمان کی زبان سے، اللہ کی بندگی کرنے والوں کی زبان سے کیا بات نکلتی ہے؟ کہ بات نکلتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے روئے زمین پر کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا، تو نے روئے زمین پر کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، تو نے روئے زمین پر کسی چیز کو جو ہے بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان جو ہے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے روئے زمین پر کسی چیز کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا سورہ مومنون کے اندر افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے اس بات کو سمجھا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا؟ عبث کے معنی بیکار، کیا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ کیا تم اس بات کا خیال کرتے ہو؟ اللہ نے سوال کیا، اور آگے فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کو ہمارے طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ کیا تم اس بات کے خیال میں ہو، کیا تم اس بات کے گمان میں ہو کہ تمہیں اللہ نے بیکار پیدا کیا، تمہیں دوبارہ آنا نہیں ہے؟ اور آج ہم ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوان نسل کو، نوجوان پیڑھی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے سے اسی بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، اب اللہ کے پاس دوبارہ جانا نہیں ہے، ہمیں اللہ کے پاس ہمارے اعمال کا حساب دینا نہیں ہے۔ ایسی زندگی ہماری آج چل رہی ہے۔ الغرض اللہ رب العالمین نے جو ہے ہر چیز کی پیدائش کا مقصد اپنے کلام حکیم کے اندر واضح کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں میرا آگے کا جو موضوع ہے یا میرے اصل جو موضوع اس طرف آتا ہوں، نوجوان نسل، جوانی اصل میں ہے کیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین کے اندر جو ہے کئی ایسے واقعات، کئی ایسی باتوں کا تذکرہ کیا جو ہمیں جوانی کی طرف لوگوں کو جو ہے جوانی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، اور جوانی میں کی جانے والے اعمال کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ جوانی کے اندر کیے جانے والے اعمال اگر اچھے ہیں تو وہ اعمال ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کامیابی دلانے کے لیے کافی ہے، اور اگر یہی جوانی کے اندر کیے جانے والے اعمال اگر ہمارے برے ہیں تو پھر ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھی ناکامی ہے، دنیا کے اندر بھی ناکامی ہے۔ جوانی وہ عمر ہے جس میں قوت، جذبہ، صلاحیت، یہ تمام چیزیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ انسانی زندگی کا سب سے سنہرا اور قیمتی مرحلہ اگر کوئی ہے تو وہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ اسلام نے جوانی کے مرحلے کی خصوصی طور پر جو ہے انتظام کیا اور انتظام فرمایا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن عبدی آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کسی بھی آدمی کا، کسی بھی ابن آدم کے قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے قیامت کے دن جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان باتوں کا جواب نہ دے دے۔ سب سے پہلا سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، تمہاری زندگی تم نے کیسے گزاری ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا، ایک ہی سوال کافی تھا، عن عمرہ فیما افنا، اس کے اندر جوانی بھی آ گئی، اس میں بچپنا بھی آ گیا، اس میں بڑی عمر بھی آ گئی، اس میں ادھیڑ عمر بھی آ گئی، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن الگ سے سوال کیا جائے گا وعن شبابہ فیما افلا، زندگی تو گزار دی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، لیکن جو جوانی کے ایام تھے،
جو جوانی کے دور تھے ان ایام کو کیسے گزارا، الگ سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ جوانی کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جوانی۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت مندی کی زندگی کو جو ہے بیماری کے ایام کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقرک، اور تونگری مالداری کے ایام کو جو ہے فقیری کی حالت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ وفراغک قبل شغلک، اور فرصت کی اوقات کو جو ہے فرصت کی اوقات کو مشغولیت کے اوقات کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کے ایام کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ وحیاتک قبل موتک، اس کے اندر کیا ہے؟ بچپن بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، انسان کی پیدائش سے موت تک ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الگ سے جوانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، شباب قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ تو یہ جوانی کا دور جو ہے انسان کا مستقبل طے کرتا ہے۔ ہم جب انٹر میں تھے، ہمارے اساتذہ بتایا کرتے تھے کہ یہ ٹین ایج ہے، یہ ٹین ایج ہے، یہاں پر جو صحیح راستے پہ آ گیا زندگی اس کی صحیح راستے پہ چلی جائے گی، اور یہاں پر جو غلط راستے پر نکل گیا وہ غلط راستے پر جاتا ہی جائے گا، جاتا ہی جائے گا۔ ایک بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ 2 دوست ہیں، وہ ایک دوست جو ہے وہ دونوں ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، انٹر ہو گیا، اس کے بعد جو ڈگری انہوں نے حاصل کر لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے 2 دوست میں سے ایک دوست جو ہے دنیاوی تعلیم کو اپنے منقطع کرتے ہوئے دین کی طرف راغب ہوا۔ حالانکہ دونوں جگری دوست بچپن سے ساتھ میں ایک اسکول میں پڑھتے آئے ہوئے، اسکول ساتھ میں کیا، کالج ساتھ میں کیا، ڈگری ساتھ میں کیا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ ایک دوست کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی، چاہے وہ ماں باپ کی جو ہے مہربانی سمجھیے، ماں باپ کی جو ہے دعاؤں کا اثر سمجھیے، یا دوستوں کی صحبت کا اثر سمجھیے، بہرحال وہ جو ہے دین کے راستے پر چلا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے قرآن کی تعلیمات سیکھتا گیا، اللہ کے نبی کے فرامین کو سیکھتا گیا، اسلامی آداب سیکھتا گیا، ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا سیکھتا گیا۔ آخر کار اس کا مرحلہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ سارے شہر میں، حالانکہ دونوں دوست ہیں، اب دوستی بھی الگ ہو گئی ہے، یہ آدمی الگ راستے پر، وہ اس کا دوست الگ راستے پر۔ اس کا جو دوست ہے غلط راستے پر چلا گیا، اس کے ساتھ والے غلط کام کرنے والے، جو سگریٹ کا استعمال کرنے والے، شراب کے پینے والے، الغرض اس کا راستہ الگ ہو گیا، اس کا راستہ الگ ہو گیا۔ ایک ایسا وقت آیا جب وہ برے آدمی سے لوگوں نے سوال کیا کہ تمہارا ایسا حال کیسے ہو گیا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے ایک ہی بات کہی اور کہا کہ کاش کہ میں نے اپنے دوست کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ تو جوانی کا جو ایام ہے، جوانی کے جو ایام ہیں، یہ ایام جو ہے انسان کو غلط اور صحیح راستے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ان ایام کے اندر جو صحیح راستے پر آ گیا اس کی منزل کامیاب ہے، اور جو آدمی ان ایام کے اندر غلط راستے پر نکل گیا اس کی زندگی تو تباہ ہے ہی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی وہ آدمی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ناکام ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان اللہ عز وجل لا يعجب من الشباب لیست له صبوة، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے خوش ہوتا ہے، ایسے نوجوان سے، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان سے خوش ہوتا ہے جس میں جوانی کی نادانی موجود نہ ہو، جوانی کے اندر کیے جانے والی نادانیاں، جوانی کے ایام میں کی جانے والی بےہودگیاں، جوانی کے ایام میں کی جانے والے فحش کام، جوانی کے ایام میں کیے جانے والے غلط کام، ان تمام چیزوں سے جو نوجوان بچا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس میں جوانی کے جو ہے نادانی موجود نہ ہو، جس میں جوانی میں کیے جانے والے غلط کام موجود نہ ہو، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے خوش ہو جاتا ہے۔ تو جوانی شریعت کی نظر میں جو ہے انسان کی عمر کا سب سے زیادہ اہم ترین حصہ ہے۔ جوانی کا دور طاقت کا دور ہوتا ہے، جوانی کا دور توانائی کا دور ہوتا ہے، جوانی کا دور ایسا دور ہے
جس میں آدمی عبادت کے طور طریقے سیکھ سکتا ہے، جس میں آدمی محنت کر سکتا ہے، جس میں آدمی علم حاصل کر سکتا ہے، اور جس میں آدمی جو ہے بڑے بڑے کام جو ہے سر انجام دے سکتا ہے۔ جوانی کا دور زندگی کی سمت طے کرنے کا دور ہے۔ ابھی میں نے کہا اگر جو نوجوان جو ہے اپنے جوانی کے ایام میں صحیح راستے پر نکل گیا، صحیح سمت کو اختیار کر لیا، گویا کہ اس کی منزل پار ہو گئی، اور جو نوجوان غلط سمت کی طرف چلا گیا، گویا کہ وہ دنیا اور آخرت کے اندر تباہ ہو گیا۔ تو جوانی کا دور جو ہے سمت طے کرنے کا سب سے بنیادی دور ہوتا ہے۔ بنو امیہ کا دور خلافت چل رہا ہے۔ بنو امیہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنتیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، فتوحات کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ سندھ کے علاقے مسلمانوں کے زیر ماتحت آ گئے۔ ہندوستان کا علاقہ بنو امیہ کے عہد خلافت میں جو ہے اسلام کے ماتحت میں آ گئے۔ ترکستان کا علاقہ اسلامی حکومت کے اندر آ گیا۔ اسی طرح چین کا علاقہ ہندوستان جو ہے اسلامی سلطنت کے اندر آ گیا۔ اندلس تک اسلام جا پہنچا، اور اس کے بعد جو ہے دیار مغرب کی آخری حدود، دیار مغرب کی طرف آخری حدود میں جو ہے جب اسلامی فوجیں پہنچتی ہیں تو عقبہ بن نافع رحمہ اللہ جو ہے اپنے گھوڑے کو محیط الاطلس میں داخل کرتے ہیں، اور سمندر سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہم رب محمد لولا هذا البحر لفتحنا الدنیا فی سبیل اعلاء کلمۃ اللہ اللہم فاشہد۔ یہ نوجوان تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ساری فتوحات ہو گئی ہیں، اب آگے سمندر ہی سمندر ہے، وہاں پر کھڑے ہوئے سمندر کے اندر اپنا گھوڑا ڈال دیا، اور اس کے بعد کہنے لگے اللہ کی قسم ہے رب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، لولا هذا البحر، اگر یہ سمندر درمیان میں نہ ہوتا، لفتحنا الدنیا، ہم آگے کی دنیا کو فتح کر لیتے، فی سبیل اعلاء کلمتک، اے اللہ تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا کہ سامنے سمندر آ گیا ہے، وگرنہ ہم جو ہے آگے کی منازل طے کرتے اور آگے جاتے تیرے کلمے کو بلند کرتے۔ تو یہ جوانی کے ایام میں جو ہے بنو امیہ کے دور خلافت میں اسلام جو ہے آگے چلتا گیا۔ اسی کے متعلق ایک شاعر نے کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ جوانی کے ایام جو ہے بہت زیادہ قیمتی ایام ہے۔ جوانی میں فکری اور جذباتی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر ان کو صحیح سمت دے دی جائے تو معاشرے میں اصلاح کا کام ہو سکتا ہے۔ نوجوان اگر صحیح سمت میں چلے جائیں تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں جو ہے ایک اچھا جو ہے اس کا نظریہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، مکہ کے گلیوں میں جس گلی سے گزرتے وہاں پر جو ہے کئی دیر تک ان کی خوشبو محسوس ہوتی، پتہ یہ چلتا کہ ابھی یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گئے ہیں، حسین و جمیل ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہے، مالدار بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بے شمار ان کے پاس جو ہے اللہ رب العالمین صلاحیتوں سے ان کو نوازا تھا۔ ایسے عالم میں جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، اور اپنے جوانی کے ایام میں جو ہے صحیح سمت میں گئے، اپنی جوانی کے جذبات کو، جوانی کی قوت کو جو ہے انہوں نے صحیح سمت میں لگایا، اور مدینہ منورہ کے جو ہے معلم گردانے گئے، وہاں کے معلم بنائے گئے، وہاں کے یہ مدرس بنے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے جو ہے ان کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ، چند نوجوان تھے، انہوں نے کیا کیا؟ حق کو پہچانا، حق کو پہچان کر حق کی طرف چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت کو مزید بڑھا دیا، ہم نے ان کو صحیح راستے پر گامزن کر دیا، اور ان کے لیے ہدایت کے راستے کو ہموار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کے واقعے کو قرآن مقدس میں بیان فرما دیا، اور ان کی جوانی میں انہوں نے جو عمل انجام دیا، جوانی کے ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے حق کو پہچان کر حق کے راستے پر آنا، بادشاہ وقت سے مخالفت کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن کے واقعات سننے سنانے کے حد تک اچھے لگتے ہیں،
لیکن کبھی آپ لوگوں نے اس پہ غور و فکر کیا حقیقت میں کیسے حالات پیش آئے ہوں گے؟ چند نوجوان تھے، اللہ نے فرمایا، بعض اللہ نے فرمایا کہ کہیں پر تعداد ان کی 7 بتائی گئی، کہیں پر 9 بتائی گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ حقیقی ان کی تعداد کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال 7 تھے یا 9 تھے یا 10 تھے، مختصر جوانوں کی ٹیم تیار ہوئی۔ انہوں نے وقت کے بادشاہ کے ساتھ مخالفت دیکھی۔ وقت کا بادشاہ ایک طرف، ساری قوم ایک طرف، ساری رعایا ایک طرف، سارا ملک ایک طرف، اور یہ چند نوجوان جو ہے ایک طرف ہیں۔ اللہ رب العالمین کو حق کی طرف گامزن کیا ہوا ہے۔ تو یہ جوانی کا دور جذبات میں بہنے کا دور نہیں ہے۔ جوانی کے دور میں آدمی کو سوچنا چاہیے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے۔ اگر ہم ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج سے ہٹ کر بات کریں، غیر مسلموں کی بات کریں، تو غیر مسلموں کے پاس جو ہے، جو وہاں ان کے جو نوجوان ہیں، ان کے پاس زندگی کا پلان موجود ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، آگے ہمارے لیے کیا مناسب رہے گا۔ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، حیدرآباد میں موجود تھا۔ اب حیدرآباد سے میں جو ہے محبوب نگر آنا ہے، تو بہرحال ایک مقام سے جو ہے میں نے ریپیڈو بک کیا، بائک بک کیا ریپیڈو، اور وہ جو بندہ آیا غیر مسلم تھا، ساتھ میں بیٹھ گیا، آرام گڑھ مجھے چھوڑنا ہے۔ آرام گڑھ آنے کے درمیان میں جو ہے بات چیت ہونے لگی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں محبوب نگر کا رہنے والا ہوں، وہاں پر جانا ہے۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ آپ کیا کرتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں MCA کر رہا ہوں، MBA کر لیا ہوں، MCA کر رہا ہوں، اور پارٹ ٹائم یہ جاب کر رہا ہوں۔ تو غیر مسلموں کے پاس پلاننگ موجود ہے، وہ لوگ بیکار نہیں ہوتے ہمارے نوجوانوں کی طرح۔ ہمارے نوجوان کیا ہے، انٹر پڑھ لیا، بس اب بہت زیادہ ہو گئی پڑھائی۔ کوئی آدمی ڈگری کر لیا تو بس اب ڈگری ہو گیا میرا، اس سے آگے کیا پڑھوں، یہ ہمارے نوجوانوں کا عالم ہے۔ اور غیر مسلم نوجوان بھائی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہر محکمے میں وہ لوگ آپ کو ملیں گے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا رونا کیا ہے، ہمیں جو ہے جاب کوئی دیتا نہیں، ہم کتنا بھی پڑھ لو ہمیں کون پوچھتا، ہمارے ساتھ جو ہے عصبیت ہے، ہمارے ساتھ دشمنی ہے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری ذہنیت ہے، یہ ہماری فکر ہے۔ آپ اس قابل بنیے، آپ کو بلا کر آپ کو جاب دی جائے گی، آپ اس مقام تک پہنچیے، آپ کو اس مقام پہ بلا کر آپ کو جو ہے سیٹ پہ بٹھایا جائے گا، آپ کو عہدہ دیا جائے گا۔ تو غیر مسلم نوجوان جو ہے اپنے مقصد کو جانتے ہیں، اور اپنے مقصد کو جان کر وہ لوگ جو ہے پری پلان ہو کر کام کرتے ہیں، اور آگے کی پلاننگ کو کرتے ہوئے وہ لوگ جو ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کامیابیاں ان کو قدم چوم رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں، اللہ ان کے ساتھ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین کی مہربانیاں سب پر ہے۔ دنیا میں کافر بھی پانی پی رہا ہے، مسلمان بھی پانی پی رہا ہے، دنیا سب کے لیے ہے۔ جو یہاں پر کوشش کرے گا وہ ضرور پائے گا۔ تو غیر مسلموں کے پاس، ان کے نوجوانوں کے پاس پلاننگ ہے، وہ ترقیوں کے جو ہے راستے پر گامزن ہے۔ تو جوانی کا دور جو ہے فکری جذبات کا دور ہے، جذباتی قوتوں کا دور ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے نوجوان ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ 18 سال، 17 سال، 16 سال کے نوجوانوں نے اسلام قبول کیا۔ اگر یہ چاہتے تو اپنے جذبات کو غلط راہوں پر ڈال سکتے تھے۔ زمانہ کیسا زمانہ تھا، اسے زمانہ جاہلیت کہا گیا۔ ہر طرف جو ہے عریانیت تھی، ہر طرح کی جو ہے برائیاں وہاں پر موجود تھی، لیکن ان نوجوانوں نے جو ہے اتنی کم عمر میں اسلام کو اپنے سر میں جو ہے بٹھا لیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ تو جوانی کا دور جو ہے فکری اور جذباتی قوتوں کا دور ہوتا ہے۔ جو نوجوان ان ایام کے اندر صحیح راستے پر آ گیا، اس کی دنیا اور آخرت جو ہے سنوار دی جائے گی۔ اسی طرح جوانی کا جو دور ہے، فتنوں سے حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جوانی کے دور میں خواہشات غالب ہوتی ہیں، ایسے وقت میں آزمائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کون نہیں جانتا، جوان آدمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ جو ہے جوان ہو گئے تو اس کے بعد ہوا کیا، عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے ان کو اپنی طرف بلانا چاہا، اپنی طرف راغب کرنا چاہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ یوسف کے اندر، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، عزیز مصر کی بیوی ہے، ایک وقت کا حکمران ہے، ایک عہدے پر، پوسٹ پر موجود ہے،
اس کی بیوی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ دربان ہے، نہ محل کے لوگ ہیں، نہ کوئی سیکورٹی ہے، اکیلا آدمی ہے اور وہ بیوی بھی اکیلی ہے۔ ایسے وقت میں ہوا کیا، اس نے کیا کیا، وغلقت الابواب، سارے محل کے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی ہائے تالک، اے یوسف میرے پاس آ جا۔ آج کے نوجوان اگر ہوتے تو کیا ایسے معاملے میں اپنے آپ کو بچاتے، ایسے فتنے سے دور ہو سکتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے مومنٹ میں جب کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، سامنے حسین و جمین عورت موجود ہے اور وہ بھی ایسی ویسی عورت نہیں، مال والی عورت، دولت والی عورت، جس کے پاس دولت بھی ہے، مال بھی ہے، عہدہ بھی ہے، جائیداد بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، ایسی عورت جو دعوت دیتی ہے برائی کی اور کہتی ہے ہے تالک۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، کہا کہ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسا کام میں نہیں کروں گا، انہ ربی احسن مثوایا، اللہ رب نے جو ہے مجھے بہترین مقام عطا فرمایا، انہ لا یفلح الظالمون، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کامیابی عطا نہیں فرماتا ہے۔ تو جوانی کے دور میں فتنے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جوانی کے دور میں فتنے انسان کو، نوجوانوں کو جو ہے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جہاں بھی میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر نوجوان بچے بھی شامل ہیں، بچیاں بھی شامل ہیں۔ ایسا مت سمجھیے کہ میں صرف نوجوان بچوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، اس کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں، دونوں کے لیے یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو جوانی کا دور جو ہے فتنوں سے بچنے کا دور ہوتا ہے، اور فتنوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ جب آدمی اللہ کی ذات پر ایمان رکھے، جب آدمی اللہ کی ذات پر یقین رکھے، جب آدمی علم حاصل کرے، جب آدمی اللہ کے فرامین کو سمجھے، جب آدمی اللہ کے نبی کی تعلیمات پر غور کرے، تعلیمات کو سمجھے، جب معاشرے کے اندر ہونے والی خرابیوں کو، برائیوں کو جانے، ایسی صورت میں جو ہے برائیوں سے آدمی بچ سکتا ہے اور دنیا جہان کے سارے فتنوں سے وہ جو ہے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہوں نے فرمایا کہ جو میں اس جو ہے فتنے سے محفوظ ہوا ہوں، اس فتنے سے محفوظ ہونے میں میں اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نیک ہوں، میں جو ہے اس فتنے سے بچ گیا ہوں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس سے بچایا ہے، اور اللہ رب العالمین جس پہ رحم کرے وہ آدمی فتنوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ ورنہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے نفس امارہ لگا ہوا ہے، وہ نفس امارہ انسان کو برائی کے راستے پر لے جاتا ہے، وہ نفس امارہ انسان کو غلط کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ نفس امارہ جو ہے انسان کو غلط راہوں پر جانے کی کوشش کرواتا ہے۔ لیکن وہ آدمی غلط کاموں سے اجتناب کر سکتا ہے، بچ سکتا ہے، جو اللہ رب العالمین کو جو ہے اللہ کو جاننے والا ہو اور جس پہ اللہ کا رحم و کرم موجود ہو۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان آدمی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر جو ہے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، جامع مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان فتن شابت اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، مجھے آپ جو ہے زنا کاری کرنے کی اجازت دیجئے۔ ایک نوجوان نبی کی بارگاہ میں آتا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بدکاری کرنے کی اجازت دیجئے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ، اب سارے کے سارے قوم کے لوگ صحابہ جو ہے اس نوجوان پر ٹوٹ پڑے کہ ایسا کیسا سوال کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے دربار میں بیٹھا ہے اور غلط جو ہے بات کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، فَزَجَرُوهُ، اس کو چھوڑ دو، خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ قالوا مہما، اس کو چھوڑ دو، اس کو آنے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا، جب وہ آدمی اللہ کے نبی سے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، فَجَلَسَ، وہ بیٹھ گیا اور آپ نے محبت کے ساتھ سمجھایا، أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ، تو جس گناہ کے بارے میں مجھ سے اجازت مانگنے آیا ہوا ہے، کیا یہ عمل تو اپنی ماں کے ساتھ کرنا پسند کرتا ہے؟ اس آدمی نے کیا کہا، قال لا واللہ جعلنی اللہ فتاکا، قال ولا الناس يحبون لأمہاتهم، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہرگز نہیں، آپ پر میں قربان ہو جاؤں، میں اپنی ماں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جب تو اپنی ماں کے لیے کام پسند نہیں کرتا
تو دوسرے لوگ بھی اس کام کو جو ہے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے. اس کے بعد آپ نے آگے فرمایا افتحبہ لابنتک، کیا تو اپنی بیٹی کے لیے کام پسند کرتا ہے؟ اس نے دوبارہ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹی کے لیے بھی یہ کام پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ بھی جو ہے اپنی بیٹیوں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتے. پھر آپ نے سوال کیا اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ پھر آپ نے آگے سوال کیا کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے کام پسند کرتا ہے؟ پھر آپ نے سوال کیا کہ کیا تو اپنی بہن کے لیے کام پسند کرتا ہے؟ ان تمام سوال کے جوابات میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ لا یا رسول اللہ، واللہ قسم اللہ تعالیٰ کی، میں ان تمام لوگوں کے لیے اس کام کو پسند نہیں فرماتا. تو آپ نے فرمایا جب تو اس کام کو پسند نہیں فرماتا ہے تو لوگ بھی جو ہے اپنی بیٹیوں کے لیے، تو جیسے تو جو ہے اپنی بیٹی کے لیے، اپنی جو ہے بہن کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے اس بدکاری والے عمل کو پسند نہیں کرتا ہے، ایسا ہی معاملہ تمام لوگوں کا ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے بیٹیوں کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے اس کام کو پسند نہیں فرماتے. پھر آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ قریب بلایا اور اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. دعا فرمایا اور کہا کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے اور اس کے دل کو پاک و صاف کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اس آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ آدمی کبھی زندگی میں جو ہے غلط کام کی طرف نہیں گیا. تو جوانی کا جو دور ہوتا ہے یہ پرفتن دور ہوتا ہے. ایسے دور میں آدمی گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ایسے دور میں گناہوں سے بچنے کا ذریعہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف راغب ہونا، اللہ رب العالمین کو جو ہے اس کی معرفت حاصل کرنا، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ جوانی کا جو دور ہوتا ہے یہ دور آخرت کی تیاری کا سب سے بہترین دور ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جوانی کی جو عبادت ہے، جوانی کے ایام میں کی جانے والی عبادت کا جو ہے صلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا روز محشر جو ہے قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. سارے میدان میں چٹیل میدان ہے، اللہ کے عرش کے علاوہ وہاں پر اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ موجود نہیں ہے. اور ایسے سائے میں اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو رکھے گا. ان 7 لوگوں میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا نشأ فی عبادت اللہ عز و جل، جو اپنی جوانی میں اللہ کی بندگی کرتا رہا ہو. جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزارا ہوگا وہ بھی نوجوان جو ہے اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ اس کو جگہ عطا فرمائے گا. اور اس کے علاوہ جوانی قوم کی اصل میراث ہے، جوانی قوم کی اصل جو ہے طاقت ہے. اور موجودہ دور کے نوجوانوں کے اندر جو بے مقصد زندگیاں موجود ہیں، ان تمام بے مقصد زندگیوں کے بے شمار اسباب ہیں. ان بے شمار اسباب میں سب سے بنیادی جو سبب ہے وہ ہے موبائل فونوں کا ہمارے ہاتھوں میں ہونا، مختلف قسم کے ویڈیوز کا دیکھنا، فحاشیت کا عام ہو جانا. اس کے علاوہ جو ہے ایک آدمی مقصد حیات کو بھلا کر جو ہے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو بھلا کر نافرمانیوں میں جو ہے اپنے آپ کو لگا دینا. انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنات کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کا تصور جہاں پر آتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے. یہی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، اسی کا نام عبادت ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے عبادت کا بڑا وسیع مفہوم سمجھایا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر عبادت کے بے شمار جو ہے زمرے بتائے۔ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، اللہ نے فرمایا کہ چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کرنا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح کرنا، یہ نیکی ہے۔ عقیدے کی اصلاح کے اندر کیا کیا باتیں شامل ہیں؟ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، اللہ رب العالمین کتابوں پر ایمان رکھنا، یہ ساری باتیں عقائد کے اندر شامل ہے۔ اور عقائد کی اصلاح کرنا یہ بھی اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسولوں سے محبت کرنا، سارے انبیاء پر ایمان لانا، ان سے محبت کرنا، اور خاص طور پر جو ہے اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینوں میں بسا کر رکھنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جہاں پر بات آتی ہے، ہمیں سمجھتے ہیں کہ صرف اے لا محبت لکھ دینا کافی ہے، یا اپنے موبائل کے اندر میسیج کر دینا یا اسٹیٹس لگا دینا کافی ہے، بلکہ محبت اصل میں جو ہے اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ محبت اصل میں اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ محبت زبان سے ادا نہیں ہوتی، بلکہ محبت اصل میں جو ہے عمل سے ادا ہوتی ہے۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں اللہ کے نبی کی تعلیمات پر، حقیقت میں وہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو نبی سے محبت، رسول سے محبت جو ہے یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا، قرآن مجید تعلیمات پر ایمان لانا، یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے مال کی قربانی دینا، جہاں پر مال کی ضرورت پیش آ جائے، اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کیا جا رہا ہے، اللہ کی باتوں کو عام کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے جو ہے کلام کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، ایسے مقامات پر اپنے اموال کو خرچ کرنا اور اللہ کے راہ میں مال کو دینا، یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اصلاح کا کام اختیار کرنا، اپنی اصلاح کر لینا، اپنے معاشرے کی اصلاح کر لینا، اپنے گھروں کی اصلاح کرنا، یہ معاملہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ اور ساتھ ہی عہد و پیمان کو پورا کرنا، اللہ رب العالمین سے ہم نے جو عہد و پیمان کیا ہے اس عہد و پیمان کو پورا کرنا، اللہ رب العالمین سے ہم نے جو وعدے کیے اس وعدے کو پورا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جو وعدے کیے ان وعدوں کو پورا کرنا، اور دنیا میں پائے جانے والے وعدے، عہد، ان تمام چیزوں کو پورا کرنا، یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے صبر اختیار کرنا، استقامت اختیار کرنا، ان تمام چیزوں کا نام جو ہے اصل زندگی کا مقصد ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی بندگی کے اندر اور عبادت کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے گمراہی کے اسباب کیا ہیں؟ آج جو نوجوان نسل ایک تو بے مقصد زندگی گزار رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو نوجوانوں میں گمراہیاں موجود ہیں، ان گمراہیوں کے اسباب کیا ہیں؟ اصل بنیادی بات یہ ہے، نوجوانوں میں گمراہی کی وجوہات کیا ہیں، نوجوانوں میں گمراہی کے اسباب کیا ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج نوجوان نسل جو ہے گمراہی کا شکار ہے۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے معاشرے میں بے شمار گمراہ فرقے موجود ہیں، کہیں پر خوارج کے نام پر، کہیں پر معتزلہ کے نام پر، کہیں پر جہمیہ کے نام پر، کہیں پر قدریہ کے نام پر، کہیں پر جبریہ کے نام پر، الگ الگ سارے فرقے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ گمراہ فرقے ہیں۔ اور ان تمام گمراہ فرقوں کا ایک ہی کام کیا ہے کہ وہ جو ہے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جو ہے صحیح راستے ہٹا کر اللہ اس رسول کی تعلیمات سے دور کر کے جو ہے گمراہی کے راستے پر لانا، یہ ان کا بنیادی مقصد ہے۔ اسی مقصد کے تحت سب سے پہلا جو حملہ ان لوگوں نے کیا وہ حملہ عقائد کے معاملے میں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ عقید توحید کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو بھیجا، اور سارے انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی بندگی کریں اور تمام شیطان کے جو ہے معاملات سے، شیطان کی بندگیوں سے، شیطان کی عبادت سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ سارے انبیاء کی دعوت تھی، لیکن آج لوگوں نے اس کو کیا کر دیا؟ عقید توحید کے نام جو ہے تبدیل کر دیا گیا، اور عقید توحید کو جو ہے توحید حاکمیت قرار دیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ عقید توحید میں
یا توحید حاکمیت کے اندر سارے انبیاء ناکام تھے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور ایسے عقائد کے ذریعے، ایسی باتوں کے ذریعے جو ہے عوام الناس کو گمراہ کرنے ہیں، نوجوان نسل گمراہی کے راستے پر لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عقید توحید کیا ہے؟ توحید حاکمیت ہے، مطلب کیا؟ حکومت کرنا، یہ اصل توحید ہے۔ اور اس معاملے میں سوائے 3 انبیاءوں کے سارے انبیاء ناکام ہو گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور وہ انبیاء کون کون ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 انبیاء جو ہے عقید توحید میں یا توحید حاکمیت کے اندر جو ہے کامیاب ہو گئے، اور باقی سارے انبیاء جو ہے اس میں ناکام ہو گئے۔ جبکہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے سارے انبیاءوں کو ان کی امتوں کے اندر روانہ کیا، اور سارے انبیاءوں نے ایک ہی بات کی طرف لوگوں کو بلایا، سب کی دعوت ایک تھی، اور وہ دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کرنا اور تمام جو ہے معبودان باطلہ کی بندگی سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ تو عقید توحید میں خرابیاں پیدا کر کے، عقید توحید کے معنی مطلب کو تبدیل کر کے نوجوان نسل گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو سب سے بڑا سبب یا دوسری جو بڑی وجہ جو نظر آتی ہے مسلمان نوجوان نسل کے اندر گمراہی کی، وہ ہے ذمہ داران کے بارے میں غلط تاثرات لوگوں کے ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے۔ ذمہ داران پر تار و تشریح کرنا، ذمہ داران کے خلاف غلط باتیں کرنا، ان کے خلاف جو ہے لوگوں کو بھڑکانا، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج نوجوان نسل کے اندر گمراہیاں موجود ہیں۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من اہانا سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے روح زمین پر جس کو ذمہ داری عطا کی گئی ہے، اس ذمہ دار کی بے عزتی کرنا، اس ذمہ دار کی جو ہے توہین کرنا، اس ذمہ دار کی جو ہے اس کے ساتھ نازیبا الفاظ اختیار کرنا، اس ذمہ دار پر لعن طعن کرنا، ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے اللہ کی بے توہین کی، اللہ کے جو ہے حق کو ادا نہ کیا۔ اور آج مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ تمہارے ذمہ دار کس کام کے ہیں، تمہارے ذمہ دار غلط کام میں جو ہے تمہیں جو ہے بلا رہے ہیں، تمہارے ذمہ دار صحیح نہیں ہے۔ ذمہ داروں کے خلاف میں جو ہے لوگوں کے کانوں کو بھرنا، ذمہ داروں کے خلاف میں جو ہے تار و تشریح کرنا، یہ بھی نوجوان نسل میں گمراہی کا اور بگاڑ کے بے شمار اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا جو سبب نظر آتا ہے، یہ سب سے بڑا سبب ہے، تیسری جو وجہ ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج مسلمان نوجوانوں کے اندر جو ہے گمراہیاں عام ہے۔ وہ کیا ہے؟ علماء کی بے حرمتی کرنا، علماء کی توہین کرنا، علماء پر لعن طعن کرنا، علماء کی عیب جوئی میں لگے رہنا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے آج نوجوان نسل کے اندر جو ہے گمراہیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا علماء کے بارے میں يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو علم والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مراتب کو اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ جو ہے اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو اہل علم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر جو ہے ان کی عظمت کے تعلق سے بیان ارشاد فرما دیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، لیس من امتی من لم یجل کبیرنا، وہ آدمی میری امت میں سے نہیں ہو سکتا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ویرحم صغیرنا، ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور اپنے درمیان میں پائے جانے والے علماء کے حق کو نہ پہچانے۔ علماء کے حق کو نہ پہچاننا، علماء کی بے حرمتی کرنا، ان کے عیب جوئی میں لگے رہنا، علماء نے ایسا کیا، فلاں عالم وہ ایسا کرتا ہے، فلاں عالم ایسا کرتا ہے، علماء کی جو ہے عیب جوئی میں لگے رہنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا جو ہے گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی بے عزتی کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ابو داؤد کی روایت ہے
इन्ना मिन इजलालिल्लाहि इकराम ज़ी शैबतिल मुस्लिम। एक बात जो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इज्जत और अल्लाह ताला की ताज़ीम के बराबर है, वो क्या है? वो ये है कि आदमी जो है मुसलमान बुजुर्ग आदमी की इज्जत करे। और दूसरा वह हामिल कुरान, जो कुरान का पढ़ने वाला है, कुरान का जानने वाला है, कुरान को समझाने वाला है, उस आदमी की इज्जत करना गोया कि अल्लाह की इज्जत करने के बराबर है। और उसके अलावा अल्लामा इब्ने अस्साकिर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एलम या अखी, ऐ मेरे भाई इस बात को जान लो, वफ़क़ना अल्लाहु व इय्याका लिमर्ज़ातिही अन्ना लुहूमुल उलमा मस्मूमा, कि उलमा का जो गोश्त है वो गोश्त बड़ा जहर आलूद गोश्त है। इब्न अस्साकिर फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई इस बात को जान लो कि उलमा का जो गोश्त है ये बड़ा जहर आलूद गोश्त है। वआदतुल्लाहि फी मुंतक़सिहिम मालूमा, और जो आदमी उलमा की ऐब जोई में लगा रहता है अल्लाह ताला उसको जरूर जो है दुनिया में जलील करता है। तो उलमाओं के पीछे पड़े रहना, उलमाओं से इल्म हासिल ना करना, उलमाओं की तौहीन करना, उनकी बुराइयों को बयान करना, उनके ऐब को लोगों के सामने बयान करना, यह ऐसा अमल है, इस अमल की वजह से आज नौजवान नस्ल के अंदर गुमराहियां आम होती जा रही हैं। जहां बेशुमार असबाब है वहां पर यह भी एक सबब में नजर आता है। उसके साथ साथ जो है एक और बुनियादी असबाब में से सबब क्या है? वो है आज नौजवान नस्ल के अंदर जो है सोहबत का बहुत बुरा असर का पाया जाना। हमारे दोस्त अहबाब, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ उठने बैठने वाले कैसे हैं, हम इस बात पर गौर नहीं करते। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, आदमी जो है अपने दोस्त के दीन पर होता है, अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम्हें ये बात देखना चाहिए कि तुम्हारा दोस्त कौन है। और मैं दो मिसालें बयान करूंगा कि अच्छे सोहबत का असर क्या होता है और बुरे सोहबत का असर क्या होता है। आप लोगों ने एक वाक़या सुना होगा, बड़ा मशहूर वाक़या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है कि बनी इसराइल में एक आदमी था जिसने 99 कत्ल किए थे। बड़ा मशहूर वाक़या है, 12 सुना होगा। 99 कत्ल कर लिया एक आदमी ने। 99 कत्ल करने के बाद उसके दिल में ख्याल आया, इतने लोगों को मैंने मारा है, अब अल्लाह के पास जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा। लिहाजा जब ये ख्याल दिल में आया, एक आदमी के पास आता है और आके सवाल करता है कि मेरा मामला ऐसा ऐसा है, मुझसे इतने कत्ल हो चुके हैं, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। अब वो आदमी कैसा था? नी हकीम खतरे जान, नी मुल्ला खतरे ईमान के बराबर था। उसने कहा कि इतने कत्ल करने के बाद आके सवाल करता है कि अल्लाह तुझे माफ़ करेगा। अल्लाह तो माफ़ नहीं करेगा, इतने कत्ल तूने किए, तुझे माफ़ी नहीं मिलने वाली है। उसने क्या किया, अपनी तलवार निकाली और पूरे 100 कत्ल कर दिया, उस आदमी को भी मार दिया। अब उसके बाद उसे पता ये चला कि फलां बस्ती में चंद लोग रहते हैं जो बड़े नेक हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, अगर तुम वहां पर जाओगे, उन बस्ती वालों के साथ रहोगे, अल्लाह की इबादत करोगे, तो मुमकिन है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अगर से तुम्हारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, तुमने 100 लोगों को मारा है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह तुम्हें माफ़ करने पर कादिर है। अब ये बात जब दिल में आई, अपने वतन से निकलता है, अपने गांव से निकला और उस बस्ती की तरफ जाने लगा जहां पर जो है नेक लोग मौजूद थे, ताकि उनकी सोहबत में रहूं, अच्छे लोगों के साथ रहूं और अपने गुनाहों से अल्लाह की माफ़ी तलब करवाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब वो दरमियान में पहुंचा, फौरी वहां पर गिर गया। जैसे ही गिरा, अब उसके बाद जो है उठने की ताकत बाकी ना रही, लिहाजा वो जो है अपने पेट के बल रेंगता हुआ थोड़ा सा आगे बढ़ गया। एक बालिश, 2 बालिश आगे बढ़ गया। जैसे ही 2 बालिश आगे बढ़ा, आसमान से जो है फरिश्ते आए और उसकी रूह कब्ज कर ली गई, वो आदमी मर गया। अब जैसे इंतकाल हो गया, आसमान से 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। एक तरफ फरिश्ते हैं रहमत के और दूसरी तरफ फरिश्ते अजाब के। अजाब के फरिश्ते कहते हैं कि ये आदमी गुनहगार था, 100 लोगों का कातिल है, लिहाजा इसकी रूह को जो है हम लेकर जाएंगे। और रहमत के फरिश्ते कहते हैं कि गुनाह तो किया था, गुनहगार तो था, लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांगने जा रहा था, लिहाजा ये आदमी नेक हो चुका है, हम इसकी रूह कब्ज करते हैं, हम इसकी रूह जो है रूह को लेकर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आमीन ने फैसला किया और ये अल्लाह ने हुक्म दिया कि उस ज़मीन को माप लिया जाए, जहाँ से आ रहा था और जहाँ जा रहा था,
پوری زمین کو ماپ لیا جائے. اب اگر اس کا جسم جو ہے اس بستی سے قریب نکل جائے جہاں پر جا رہا تھا تو اس کو جو ہے معاف کر دیا جائے گا اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو جو ہے لے کر چلے جائیں. اور اگر اس کا جسم بستی والے جہاں سے آ رہا تھا یعنی گناہوں کی بستی کی طرف نکل جائے گا تو اس کو عذاب کے فرشتے لے کر چلے جائیں گے. لہذا جب جسم ناپا گیا تو دیکھا گیا کہ جو آدمی جہاں پر گرا تھا وہ درمیانی علاقہ تھا, درمیانی حصہ تھا, اور اپنے پیٹ کے بل رینگتا ہوا جو آگے بڑھ گیا تھا وہ اس طرف آگے بڑھ گیا جہاں پر نیک لوگوں کا علاقہ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا فَغُفِرَ لَهُ, اسے معاف کر دیا گیا. کیا کیا اس نے عمل؟ اچھی صحبت کا ابھی اثر ہوا بھی نہیں, اچھی صحبت میں گیا بھی نہیں, ابھی اچھے لوگوں سے ملاقات کیا بھی نہیں, بس ارادہ کیا اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں گا, نیک لوگوں کے صحبت میں جاؤں گا اور وہاں جا کر جو ہے اپنے گناہوں سے معافی کروا لوں گا. تو نیک لوگوں کی صحبت کی طرف جانے کا اثر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا, جبکہ 100 لوگوں کا قاتل ہے, 100 لوگوں کو مارنے والا ہے, صرف ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیا. تو صحبت کا اثر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک طرف ابو طالب ہے, اللہ کے نبی کے چچا, جنہوں نے زندگی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی, ہر موڑ پہ ساتھ دیا, ہر موڑ پہ مدد فرمائی. دشمن جو ہے ڈرتے تھے ابو طالب کے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے معاملے میں. جب ان کے انتقال کا وقت آیا, ایک طرف اللہ کے نبی موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا امی قل لا الہ الا اللہ, اے چچا جان آپ جو ہے کلمہ کہہ دیجئے زبان سے, اتنا کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ, میں قیامت کے دن جو ہے آپ کو اسی کلمے کی بنیاد پر جنت میں لے جاؤں گا. اور ایک طرف موجود ہیں ابو جہل, امیہ بن خلف, سارے مکہ کے سردار موجود ہیں اور وہ ان کو آڑ دلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اے ابو طالب کیا مرتے وقت جو ہے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کر جاؤ گے؟ بری صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے. برے لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, انجام کیا ہوا؟ اللہ کے نبی السلام نے آخر میں کیا فرمایا کہ ان کو تسلی دیتے رہے, سمجھاتے رہے, اس کے باوجود بھی ابو طالب جو ہے اسلام میں داخل نہیں ہوئے. ان کا آخری کلمہ کیا تھا؟ الا دین عبد المطلب, الا ملت عبد المطلب, میں جو ہے اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر جو ہے دنیا سے جاتا ہوں. تو برے صحبت کا اثر برا ہوتا ہے اور اچھی صحبت کا اثر جو ہے اچھا ہوتا ہے. آج نوجوان نسل میں جو بگاڑ ہے, جو فساد ہے, جو گمراہیاں ہیں, جو خرابیاں ہیں, ان تمام کے پیچھے جہاں بے شمار اسباب ہیں ان میں ایک سبب یہ بھی ہے ہمارے دوست, ہمارے ساتھ رہنے والے, ہمارے ساتھ کھانے پینے والے, ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ برے لوگ ہیں. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ احزاب میں, سورہ فرقان, اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ نَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ جو ہے اپنے دوست کی بات کو مانتے ہوئے, اپنے دوست کے کام پہ کام کرتے ہوئے, اپنے دوست کے دن پر چلتے ہوئے دنیا سے جائیں گے, ایسے مجرم لوگ اللہ کے دربار میں جب پیش کیے جائیں گے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے ہاتھوں کو زبان میں لیں گے, اپنے ہاتھوں کو جو ہے اپنے دانتوں میں رکھیں گے اور چبا کر کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش کہ میں نے جو ہے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. اور ساتھ میں کیا کہیں گے؟ یا ویلتا, افسوس میرے لیے, لم اتخذ فلانا خلیلا, میں نے کاش جو ہے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا. وہاں جانے کے بعد کہا جائے گا کہ میرا دوست جو تھا اس نے مجھے گمراہ کر دیا, میرے دوست نے مجھے بھٹکا دیا, میرے دوست نے مجھے غلط راستے پر ڈال دیا. اور آج نوجوان نسل میں چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں, گمراہی اور بگاڑ کے جو اسباب ہیں, ایک سبب بنیادی یہ بھی ہے کہ ہمارے دوست اچھے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ رہنے والے اچھے نہیں ہیں, ہمیں صحبتیں جو ہے بری ملی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے آج ہمارے سماج میں نوجوان نسل میں جو ہے گمراہیاں اور جو ہے فرقے بازیاں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہر قسم کی نافرمانیاں, گناہ کے کام, معصیت کے کام جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں بے شمار وجوہات ہیں ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج نوجوان نسل کے اندر دین سے لاپرواہی موجود ہے. نوجوان نسل کے اندر قرآن کی تعلیمات موجود نہیں ہے. ایک نوجوان کو بلائیں جو کالج پڑھنے والا ہے, جو انٹر میں داخل ہو چکا ہے, جو کالج میں جا چکا ہے, ڈگری پڑھ رہا ہے,
اس نوجوان کو بلائیے، قرآن اس کے ہاتھ میں دیجئے اور کہیے قرآن مجید کا یہ آیت پڑھ کے سنائیے۔ آج ہمارے نوجوان جو ہے قرآن پڑھنے سے بھی جو ہے بہت دور ہیں، قرآن کی تعلیمات سے بہت دور ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا، تعلیمات کی بات تو بہت دور ہے۔ قرآن کے اندر کیا میسیج ہے، قرآن میں کیا پیغام ہے، قرآن کے اندر کیا اوامر ہے، قرآن میں کیا نواہی ہیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے بھی آج نوجوانوں کو نہیں آتا ہے۔ تو دین سے لاپرواہیاں، دین سے بیزارگی کا نظریہ، دین سے دوری کا جو عالم ہے، یہ عالم اسی وجہ سے جو ہے آج نوجوانوں کے اندر گمراہیاں بہت زیادہ عام ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے والدین کی غفلت اور والدین کی لاپرواہیاں، یہ بھی نوجوان نسل کے بگاڑ میں سب سے بڑا رول ادا کر رہے ہیں۔ نوجوان لوگوں کے بگاڑ میں، نوجوان نسل کے خرابیوں میں، نوجوان نسل میں فساد کے جو ذمہ داریاں ہیں، ان تمام باتوں میں ایک ذمہ داری والی بات یہ بھی ہے کہ والدین جو ہے اس میں بڑے غفلت کا شکار ہے۔ آج بچہ جو ہے ابھی اسکول میں پڑھ رہا ہے، اسکول میں داخلہ لیا، ابھی بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو داخلہ لیا ہے، بچہ 6 تک پہنچ جاتا ہے، 7 تک پہنچ جاتا ہے، 10 پاس کر لیتا ہے۔ بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی تو پڑھ رہا ہے، پڑھنے دو، جب بڑا ہو جائے گا، جب اس کو دین سکھائیں گے۔ ایسا کرتے کرتے جو ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بچے جوان ہو جا رہے ہیں، جوانی کے عالم میں آنے کے بعد جب بچے ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں، جب بچے ماں باپ کی بات کو نہیں مانتے، جب بچے ماں باپ کی بات کو رد کر دیتے ہیں، ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہیں، جب ماں باپ کو خیال آتا ہے ہمارے بچے کی تربیت کے لیے کسی مصاحب سے رجوع کرنا چاہیے، ہمارے بچے کی تربیت کے لیے کسی عالم کو پکڑنا چاہیے، اب اس کے بعد جو ہے جب بچے جوان ہو گئے، پختہ عمر کو پہنچ گئے، تب احساس ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے فلاں عالم کے پاس جاتے ہیں، فلاں مولانا کے پاس جاتے ہیں، فلاں بابا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا ایسا کر رہا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے جو ہے زمین کے اندر نیم کا بیج بویا ہے، نیم کا بیج آپ نے بویا ہے اور مسلسل اس کی آبیاری کر رہے ہیں، اسے پانی دے رہے ہیں، نیم کا پودا آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، اور آپ کے ذہن میں کیا ہے، یہ جب پودا بڑا ہوگا ہم اس سے جو ہے پھل نکالیں گے اور اس کے اندر جو پھل آئیں گے وہ بڑے میٹھے پھل ہوں گے۔ ہماری امیدیں کیا ہیں، نیم کا بیج بوتے ہیں، وہ بیج بڑا ہونے کے بعد جو ہے پودا ہو جاتا ہے، پودا بننے کے بعد تناور درخت بن جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ امیدیں کیا ہیں، درخت بننے کے بعد جو اس سے میٹھا پھل ہمیں ملے گا۔ کیسا ملے گا؟ عام سوچنے والی بات ہے، آپ نے زمین میں بیج ڈالا نیم کا اور آپ میٹھے پھل کی امید لگائے بیٹھے ہیں، یہ بہت زیادہ جو ہے لاپرواہیاں، یہ غفلت کی وجہ سے جو ہے آج نوجوان نسل میں بگاڑ اور فساد جو ہے نظر آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام خرابیوں میں، ان تمام بگاڑ میں، ان تمام گمراہیوں میں ایک سبب ہے موبائل کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال۔ یہ بھی آج نوجوان نسل کے اندر گمراہی کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس کے ذریعے آدمی کیا کر رہا ہے، نوجوان بچہ ایک کمرے کے اندر بند ہے، نوجوان بچی ایک کمرے کے اندر بند ہے، ماں باپ کو احساس نہیں ہے، ذمہ داروں کو احساس نہیں ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ کمرہ بنا دیا گیا ہے۔ اب نوجوان بیٹا کیا کر رہا ہے، راتوں میں کس سے باتیں ہو رہی ہے، راتوں میں کیا دیکھ رہا ہے، نہ ماں باپ کو خیال ہے، نہ ذمہ داروں کو اس کا احساس ہے۔ نوجوان بیٹی کمرے کے اندر بند ہے، رات میں کیا کر رہی ہے، کس سے باتیں ہو رہی ہے، موبائل میں کیا دیکھ رہی ہے، نہ ماں باپ کو خیال ہے، نہ ذمہ داروں کو خیال ہے۔ یہی معاملہ جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے گمراہی کا سبب بن رہا ہے۔ تو نوجوان نسل کے اندر گمراہی کے اسباب میں سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جیسا کہ عنوان ہے، معاشرے کے اندر پائے جانے والے جو چیلنجز ہیں ان کا اسلامی حل ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ آخر قرآن و سنت میں جو ہے ان تمام برائیوں، گمراہیوں اور خرابیوں، فسادات کا حل کیا موجود ہے؟ سب سے بنیادی حل جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے نوجوانوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف جو ہے راغب کرنا، انہیں مساجد کی طرف راغب کرنا، ان کے دلوں کو مساجد کی طرف جو ہے موڑ دینا، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے بڑا حل ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نوجوان جو ہے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزارتا ہے، وہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں عرش کے سائے میں اس کو اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آج اسلامی تعلیمات کے ذریعے ہمیں حل تلاش کرنا ہے وہ حل ہے
کہ نوجوان نسل میں جو ہے شرک و بدعات کے تعلق سے ان کے ذہنوں میں باتوں کو بٹھایا جائے. شرک کسے کہتے ہیں؟ توحید کس کا نام ہے؟ بدعات کس کا نام ہے؟ تمام قسم کے رسم و رواج، خرافات اسلامی تعلیمات کے خلاف میں جو کیے جاتے ہیں ان کا کیا جو ہے حکم موجود ہے، یہ ساری باتیں نوجوان نسل کے اندر جو ہے بٹھانی چاہیے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان کی نصیحتوں کو بیان فرمایا ہے. یہ نصیحتیں جو ہے اللہ کی بندگی کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ سماج میں، معاشرے میں پائے جانے والی برائیوں، گمراہیوں، خرابیوں سے نجات دلوانے کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ مناسب اور مفید ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ لقمان کے اندر وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، عظیم ترین گناہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اولاد کو سکھایا جائے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہا جائے، اولاد کو تربیت دی جائے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے. اور یہ تربیت کا مرحلہ کب ہوتا ہے؟ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے. جب بچہ چھوٹا ہے، 6 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، یہ مراحل اور یہ عمر جو ہے اولاد کی تربیت کی عمر ہے. بچہ بڑا ہونے کے بعد، بچہ 12 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، تب آپ لے کے بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہم بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. اس وقت تربیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اولاد کی تربیت کا اصل جو مرحلہ ہے وہ اس بچے کے بچپنے میں ہے. 5 سال سے لے کر یہ 7 سال یا 8 سال کا جو عرصہ ہے یہ اولاد کی تربیت کا سب سے اہم ترین ایام ہے. تو ایسے ایام میں اولاد کو سکھایا جائے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے. اللہ نے فرمایا، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تمہارے ماں باپ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ انسان کو ہم نے وصیت کس بات کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور اس ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے جس ماں نے اس کو جو ہے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور پورے 2 سال تک جو ہے اپنا دودھ پلاتے رہے. لہذا اے بندے، میرا شکر گزاری کرتے رہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے احسان کرتے رہے. ماں باپ کی تربیت جو ہے بچوں کو سکھائی جائے. اسی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی جائے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر دنیا میں پائے جانے والا کوئی خطہ ہے، چاہے وہ خطہ زمین کا ہو، چاہے وہ علاقہ پہاڑوں کا ہو، چاہے وہ علاقہ آسمانوں کا ہو، کہیں پر بھی رہ کر تم جو بھی گناہ کرو گے، جو بھی نافرمانی والے کام کرو گے، اللہ قیامت کے اس کام کو حاضر کرے گا. یاتی بھی اللہ اس کو ضرور لے آئے گا. تو گناہوں کے تعلق سے ڈر نوجوانوں کے دلوں میں داخل کیا جائے، نوجوانوں کے دلوں میں اللہ کے خوف کو بٹھایا جائے اور یہ سمجھایا جائے کہ اللہ رب العالمین جو ہے تمہارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے. اگر تم گناہ چھپ کے کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. وہ گناہ تم رات کے تاریکی میں کرو گے اللہ اس کو جان رہا ہے. وہ گناہ تم جو ہے کمرے میں بیٹھ کے کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. وہ گناہ تم جو ہے اعلانیہ کر رہے ہو تب بھی اللہ اس کو جانتا ہے. اگر یہ ڈر نوجوان نسل کے اندر بٹھا دیا جائے گا تو انشاءاللہ نوجوان نسل کے اندر جو گمراہیاں ہیں اس میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اصلاح کا کام ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ نماز کی تعلیم جو ہے، نماز کی تعلیم کی طرف رہنمائی کرنا، نماز کی طرف لوگوں کو بلانا، نوجوان نسل کو نماز کی ترغیب دلانا، یہ بھی بڑا اہم ذریعہ ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز انسان کو جو ہے ہر قسم کی برائیوں سے، فحاشیوں سے، عریانی کاموں سے، غلط کاموں سے، نافرمانی والے کاموں سے، غلط اور گناہ کے کاموں سے بچاتی ہے. تو نماز کی ترغیب دینا، نماز کی دعوت دیتے رہنا، اپنے اولاد کو نماز کا پابند بنانا، یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے اور یہ عملی تربیت ہے اور اسلامی حل ہے. ایسا کرنے سے نوجوان نسل میں پائی جانے والی جو گمراہیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. تو الغرض یہ نوجوان نسل کے اندر جو بے مقصد زندگی موجود ہے، ہمارا جو مقصد ہے ہم اس کو بھول گئے ہیں. اسے یاد دلائیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. ہمارا مقصد کیا ہے؟ توحید کو عام کرنا. ہمارا مقصد کیا ہے؟
توحید کے راستے پر خود بھی قائم رہنا اور اپنے لوگوں کو بھی، اپنے چاہنے والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے قائم کروانا۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ خود بھی جہنم سے نجات پا لینا اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لینا، رب کی بارگاہ میں کامیابی دلا دینا، رب کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کرنا، حاصل کروانا، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے جو بڑے ذرائع ہیں، ان ذرائع میں سب سے اہم ترین ذریعہ رب کا کلام ہے، اور دوسرا ذریعہ جو ہے محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعلیمات اگر ہمارے ذہنوں میں آئیں گے، یہ تعلیمات اگر ہمارے نوجوان نسل کے اندر داخل کیے جائیں گے، یہ تعلیمات اگر نوجوان پیڑھی کو سکھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، تو انشاءاللہ ایک بہترین سماج، ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین نسل جو ہے وجود میں آ سکتا ہے۔ وگرنہ اس فتن دور کے اندر، ایسے فتنوں کے زمانوں میں، ایسے فتنوں کی حالات میں جو ہے ہمارا معاشرہ مزید جو ہے گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ تو میں نے الحمدللہ نوجوان نسل کی جو بے مقصد زندگی ہے اور جو گمراہیاں ہیں، اس پر جو ہے مختصراً طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتوں کو جو ہے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بھائیوں کی، نوجوان بہنوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمارے نوجوان نسل کے اندر جو بھی گمراہیاں ہیں، جو بھی خرابیاں ہیں، جو بھی جو ہے بدعمالیاں ہیں، اے اللہ اس کو تمام جو ہے بدعمالیوں کو، گمراہیوں کو اپنی مہربانی سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں عقید توحید پر قائم رکھنا، عقید توحید کو سمجھنے والا بنا دے، عقید توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک دنیا باقی رکھنا عقید توحید کے ساتھ باقی رکھنا، جب بھی خاتمہ فرمانا عقید توحید پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم، آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔